السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کی تیاری ابھی باقی ہے۔ اس لیے کم وقت میں اگر آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے، اچھے نمبرات حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا اور جڑ کر امتحان کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ مکمل طور پر ہمارے چینل سے جڑ کر آنے والی امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کی مکمل تیاری کے لیے اپنے دوست احباب کو بھی ہمارے چینل سے ضرور جوڑیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، ذیل میں مرکب لفظ کون ہے؟ مرکب یعنی ملا ہوا۔ آبشار، آب کے معنی آتے ہیں فارسی میں پانی کے، شار الگ الگ ہے یعنی مرکب ہے اس میں۔ پانی یہ مفرد لفظ ہے، بارش مفرد لفظ ہے، مٹی مفرد لفظ ہے، تو آبشار اس کا کیا ہو جائے گا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مرکب لفظ کون ہے؟ آب الگ ہے، شار الگ ہے، دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ مرکب لفظ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں مذکر لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تاج، بارش، پناہ، تنخواہ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں مؤنث لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ مؤنث کہیں ہے نا، دیکھیے یا تانیث کہیں بات برابر ہے۔ سورج، سیارہ، پانی، آواز، یہ بہت مشہور مؤنث ہے جس کا تذکرہ آپ کو ابھی کلاس 12 کے پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آواز ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون سا لفظ اس میں مصغر ہے؟ مصغر جو چھوٹاپے کو بیان کرے، چھوٹائی چیز کو بیان کرے۔ کتاب، کتابچہ، باغ، گلی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کتابچہ۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں کون سا لفظ اس میں مکبر ہے جو بڑائی کو بیان کرے؟ راہ، شاہ، شاہراہ، ان میں سبھی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شاہراہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون سا لفظ اسم آلہ ہے؟ اسم آلہ یعنی بتانا ہے کون سا لفظ اوزار سے اس کا تعلق ہے، وہ بتانا ہے۔ پیر، تلوار، پرندہ، جانور۔ دیکھیے ان چاروں میں تلوار جو ایک ایسا اوزار ہے جس کے ذریعے انسان کوئی کسی چیز کو کاٹ سکتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تلوار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اسم اشارہ چنیے۔ اسم اشارہ، اشارہ جو کرتے ہیں، اے ادھر آؤ، وہ لڑکا ادھر چلا گیا، تم سب آؤ، وہ سب آئیں، یہ سب کیا ہو گیا؟ اشارہ کرنا ہو گیا۔ یہ وہ سب، یہ سب کے سب کیا اسم اشارہ میں سے ہیں۔ یہ لوگ، وہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ تم لوگ، یہ سب کیا ہے؟ اسم اشارہ میں سے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد احمد بازار گیا، اس جملہ میں فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ بازار جانے والا کون ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، احمد بازار گیا۔ بازار جانے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ بازار کیا ہو جائے گا؟ آپ کو مفعول ہو جائے گا۔ گیا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو گیا۔ جانا، آنا، گیا، آیا، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور فاعل یعنی بازار جانے والا کون؟ احمد۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا احمد۔ اس کے بعد دیکھیں جمال کا مترادف کیا ہے؟ مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ الگ الگ ہوں لیکن معنی مطلب ایک ہو۔ جمال کا مترادف کیا ہے؟ حسن، جمیل، حسین، حسینہ۔ تو آدمی بولتا ہے نا لفظ کے اندر حسن و جمال ہے کہ نہیں، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ حسن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حسن۔ اس کے بعد دیکھیے حسن کی ضد کیا ہے؟ حسن کا الٹا کیا بتانا؟ قبح، حسین، احسان، محسن، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے قبح۔ حسن کے معنی خوبصورتی ہے، قبح کے معنی بدصورتی، کیا ہے؟ بدصورتی۔ اس کے بعد دیکھیں علم کی ضد بتائیں
علمی، جہل، جہالہ، جہالت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جہل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہیں؟ باغ، کفگیر، قبرستان، رمضان۔ کفگیر کو کفگیر اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ کف کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے، کیا آتے ہیں؟ ہتھیلی کے آتے ہیں، اپنے ہتھیلی سے انسان پکڑتا ہے، تو اس میں اعلیٰ کون ہے؟ کفگیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دانت کھٹے کرنا محاورہ کے معنی کیا ہے؟ ہرا دینا، ہار جانا، دانت توڑنا، کھٹی چیز کھا لینا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہرا دینا۔ کیا ہے؟ ہرا دینا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں اس میں صفت چنیے۔ اس میں صفت رنگیلا، سنہرا، زہریلا، ان میں سبھی۔ دیکھیے، رنگیلا ہونا یہ بھی صفت ہے، سنہرا ہونا یہ بھی صفت ہے، زہریلا ہونا یہ بھی صفت ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، نبی کی جمع کیا ہے؟ نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء میم سے ہے، انبیاء یعنی نون سے ہے، ان میں سے دونوں، ان میں کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انبیاء۔ کیا ہے؟ انبیاء۔ الف نون با یا الف حمزہ، انبیاء۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ضرب المثال۔ آدمی جب مثال دیتا ہے نا تو کہتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں سابقہ والے الفاظ کی نشاندہی کریں۔ قبرستان، کتب خانہ، خوبصورت، خوفناک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خوبصورت۔ خوبصورت، یہ خوب حرف سابقہ میں سے آ جائے گا، اور صورت کیا ہو جائے گا؟ کلمہ ہو جائے گا، اور کلمہ کا حصہ بن گیا کیا؟ حرف سابقہ، جس کی وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ خوبصورت کہا جائے گا، یعنی حرف سابقہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اس میں مکبر کون ہیں؟ شاہراہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ دیکھیے، یہ بھی سوال آپ کو 12 کے ایگزام میں آ چکا ہے، اس لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ سب کو معلوم ہی ہے، شاہراہ یہ بھی اس میں مکبر میں سے، شاہ سوار یہ بھی اس میں مکبر میں سے، اور شاہکار یہ بھی اس میں مکبر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ اس میں معرفہ جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں نکرہ، ان میں کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اس میں اشارہ۔ وہ اس میں معرفہ، اس میں معرفہ جس سے کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کا علم ہو، جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آدمی جب اشارہ کرتا ہے نا تو خاص کر کے کرتا ہے کہ اے فلاں انسان ادھر آؤ، اے ادھر آؤ۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس میں اشارہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ لفظوں کی، جملوں کی، شعر و شاعری کی، کہانی کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شعر و شاعری کی۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک تیر سے دو شکار کا معنی کیا ہے؟ ایک تیر سے دو شکار کرنا، تیر ایک ہونا، ایک ساتھ دو کام کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ایک ساتھ دو کام کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک ساتھ دو کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، درجہ ذیل میں محاورہ کی مثال کون ہے؟ یہاں آؤ، کیا بات ہے، ناچ، نہ جانے، ناچ نہ جانے، آگن ٹیرا تو آگن ٹیرا، آب آب ہونا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آب آب ہونا۔ کیا ہے؟ آب آب ہونا، یعنی پانی پانی ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، پانی پانی ہونا محاورے کا کیا معنی ہے؟
پانی پینا، پانی میں ڈوبنا، ہر طرف پانی بھر جانا، شرمندہ ہونا۔ پانی آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اپنے غلط کام پر لوگ کی طرف سے پچھتاوا ہو، لوگ اسے ڈانٹ رہے ہوں، لوگ اسے پشیماں کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر رہے ہوں، تو اس وقت آدمی کو شرمندہ ہونا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ شرمندہ ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، صفت موصوف، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ سب نحو کی باتیں ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صفت موصوف۔ کیا ہو جائے گا؟ اچھا آپ کو ہو گیا صفت، لڑکا ہو گیا موصوف، ہے نا؟ تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر؟ صفت موصوف۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے 9 2 11 ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپشن 4 ہے۔ کیا کیا آپشن ہے؟ مطلب نکالنا، فائدہ پہنچانا، بھاگ جانا، واپس آنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بھاگ جانا۔ کیا ہے؟ بھاگ جانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اعراب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، گھوڑا دوڑانا، گھوڑے پر سوار ہونا، سفر کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے اعراب، زبر زیر پیش ہو، اس کے اندر ہے نا جس کا تذکرہ ہوتا ہے، اعراب زبر زیر پیش لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعراب، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ گھوڑا دوڑانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آنکھ کا تارا ہونا۔ محاورہ کا کیا معنی ہے؟ آنکھ میں تارا ہو جانا، تارا نظر آنا، بہت پیارا ہونا، آسمان میں تارے دکھنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بہت پیارا ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مشک کا معنی کیا ہے؟ برتن، ایک خوشبودار چیز، پانی بھرنے کا تھیلا، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک خوشبودار چیز، ہے کہ نہیں؟ مشک کا کیا معنی ہے؟ ایک خوشبودار چیز۔ اس کے بعد دیکھیں، اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، صفت موصوف، ان میں سے کوئی نہیں۔ ابھی پیچھے بھی آ چکا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صفت موصوف۔ اچھا صفت ہے اور لڑکا کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ضرب المثال کا کیا معنی ہے؟ چند دنوں کا آرا، 4 دن چاند کی روشنی ہونا، بہت دنوں تک چاند نہ نکلنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ چند دنوں کا آرا نہیں بلکہ کیا ہے؟ آرام ہے۔ کیا ہے؟ چند دنوں کا آرام۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد لایا گیا، اس جملہ میں لایا گیا کس فعل کی مثال ہے؟ فعل لازم، فعل معروف، فعل مجہول، فعل مثبت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے فعل مجہول۔ احمد لایا گیا کس میں آ جائے گا؟ فعل مجہول میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام کس کی مثال ہے؟ محاورہ، ضرب المثال، صفت، فعل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ضرب المثال۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے دیہاتی کیسی صفت ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صفت نسبتی۔ کیا ہے؟ دیہات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا آدمی کہتا ہے؟ دیہاتی۔ کیا بولتا ہے؟ دیہاتی۔ تو صفت نسبتی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں فعل ماضی کی مثال کون ہے؟ دیکھیں، وہ آیا، وہ آ رہا ہے، وہ آئے گا، ان میں سے کوئی نہیں۔ وہ آیا یہ فعل ماضی کی مثال ہو گئی ہے، وہ آ رہا یہ حال کی مثال ہے نا، اور وہ آئے گا یہ آپ کو ہو گیا مستقبل کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیں، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ وہ آیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد خود میں واو کیسی ہے؟ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے واو معروف، خون، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ خوب، خوف ہو جائے گا واو مجہول کی مثال، اور خواب ہو جائے گا واو معدولہ کی مثال۔
واو معدولہ کے اندر واو نہیں پڑھا جاتا، جیسے خواب، درخواست، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہندوستانی صفت کی کون سی قسم ہے؟ ہندوستانی صفت کی کون سی قسم ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے صفت نسبتی۔ ہندوستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آدمی کیا کہتا ہے؟ میں ہندوستانی ہوں، یعنی ہندوستان کا رہنے والا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ صفت نسبتی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، تیز، لمبا، ایماندار وغیرہ صفت کی کس قسم کی مثال ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ تیز ہونا یہ کیا صفت ذاتی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ لمبا ہونا یہ بھی آدمی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ایماندار ہونا یہ بھی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی ایماندار ہوتا کوئی غیر ایماندار ہوتا، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ صفت ذاتی۔ کیا ہوگا؟ صفت ذاتی۔ ویسے الفاظ جن میں اعراب کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم صورت الفاظ، ہم صوت الفاظ، ہم جنس الفاظ، ہم معنی الفاظ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہم جنس الفاظ۔ اس کے بعد دیکھیں، ویسے الفاظ جو سننے میں یکساں ہوں، برابر ہوں، لیکن معنی کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو آواز زبان سے نکلے نا تو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بات ایک ہی ہے، جیسے عبد اور عبد، عین بادال بولے یا الف بادال بولے، سننے میں ایسا لگ رہا کہ دونوں بات برابر ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، آتے ہیں بندہ کے، آتے ہیں، اور عبد کے معنی آتے ہیں الف سے ہمیشہ کے۔ تو دیکھیے، متشابہ الفاظ، متضاد الفاظ، مشترک الفاظ، ہم صوت الفاظ۔ متضاد الفاظ وہی ازداد جو ہوتا ہے، مشترک الفاظ یعنی جو الفاظ ملے جلے ہوتے ہیں، متشابہ یعنی ایک دوسرے سے مشابہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں متشابہ الفاظ۔ اور ہم صوت الفاظ بولتے ہیں کہ بولنے میں لفظ ایک جیسے ہوں لیکن معنی کا کیا ہو؟ فرق ہو، بولنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ دونوں ایک ہی جیسا بولا جا رہا ہے لیکن کیا معنی کا فرق پایا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم صوت الفاظ۔ اور سننے میں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ نہیں بات ایک ہی ہو رہی ہے، عبد عبد جیسے ہے مثال کے طور پر۔ اس کے بعد دیکھیں، اب تب ہونا محاورے کا کیا معنی؟ جلدی میں ہونا، فوراً کام ختم کرنا، مرنے کے قریب ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ آدمی کہتا ہے نا اپنی رشتہ دار سے کہ بھائی وہ اب تب میں ہے، یعنی اب کبھی بھی انتقال کر سکتے ہیں، موت کے بالکل قریب آ چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مرنے کے قریب ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دال میں کالا ہونا، محاورے کا کیا مطلب ہے؟ دال میں کچھ پڑ جانا، دال گر جانا، دال میں کالی چیز کا ہونا، شک و شبہ ہونا۔ جب کسی چیز کا شک و شبہ ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے دال میں کالا ہے، کیا ہے؟ دال میں کالا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ شک و شبہ ہونا۔ یہ بھی بہت مشہور محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آگ کا مول ہونا، محاورے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس کا کیا جواب ہے۔ آگ کی قیمت ہونا، آگ بکنا، مہنگا ہونا، مفت میں ملنا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مہنگا ہونا۔ کیا ہے؟ مہنگا ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، وہ گیا کون فعل ہے؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ماضی مطلق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ضرورت کی جمع کیا ہوگی؟ ضرورتوں، ضروریات، ضرورتیں، ان میں کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ضروریات۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ میں کھاتا ہوں، وہ جائے گا، وہ آیا ہوگا، تم کھا چکے ہو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وہ آیا ہوگا۔ میں کھاتا ہوں، وہ جائے گا، لیکن میں کھاتا ہوں یہ آپ کو ہو جائے گا فعل حال کی مثال، اور وہ جائے گا یہ ہو گیا آپ کو فعل مستقبل کی مثال، وہ آیا ہو گیا یہ ہو گیا آپ کو فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی احتمالی کی مثال۔ تم کھا چکے ہو یہ آپ کو کس کی مثال ہو جائے گا؟ جب آدمی پوچھتا ہے فعل یہ
ماضی کی مثال ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ماضی قریب کی بھی مثال مان سکتے ہیں، تم کھا چکے ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ماضی مجہول، ماضی قریب مجہول کچھ بھی بول سکتے ہیں، چل جائے گا سب۔ جم کر دعوت اڑانا، محاورے کا مطلب کیا ہوگا؟ پیٹ بھر کھانا، دعوت کا مذاق اڑانا، دعوت میں ہنگامہ کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پیٹ بھر کھانا۔ جم کر دعوت اڑانا یعنی خوب کھانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کون سا جملہ درست ہے، بتانا ہے آپ کو۔ وہ شوقین ہے، چھوٹی سین سے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بڑی کافی جگہ چھوٹی کافی استعمال کیا گیا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں زا ہوتا ہے، یہاں پر جیم استعمال کیا گیا۔ تم کرکٹ کھیلتے ہو، یہاں پر یہ جملہ صحیح ہے۔ ہم ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ میں صاد نہیں ہوتا، شین ہوتا ہے، بڑی شین۔ تو یہ تینوں جملہ غلط ہے، اور ایک سی والا جو ہے آپشن وہ صحیح ہے، تم کرکٹ کھیلتے ہو۔ جس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تم کرکٹ کھیلتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، پانی پھرنا، محاورے کا کیا معنی ہے؟ بارش ہونا، پانی گرنا، ضائع ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ضائع ہونا، برباد ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریشان کرنا، غرور کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، رنجیدہ ہونا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پریشان کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سیلاب کن دو لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ دیکھیں، سیل جور آب، اس کے بعد بی میں کیا ہے؟ سیلاب، سیلاب، سیل اب، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سیلاب، سیلاب۔ سیل کے معنی آتے ہیں بہنا کے، اور آب کے معنی آتے ہیں پانی کے۔ یہ آب یہ فارسی لفظ ہے، تو سیل کے معنی بہنا اور آب کے معنی پانی، تو پانی کا بہنا۔ السیلن جو ہے نا، یہ آپ کو عربی سے مشتق ہے، عربی کا لفظ ہے۔ تو اس کا کن دو لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ یہ سیل آب ہے نا، اسی سے کیا ہو گیا؟ سیلاب۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔